اب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ وضاحت کر دیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ چند دوسرے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی وابستہ ہیں، مثلا سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ، اس لیے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی ہیں اور ان کے پیروکار بھی۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادوں سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 87 سال تھی، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر 175 سال ہوئی، اس لیے ان کے واقعات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناتے ہوئے ان حضرات کا ذکر ساتھ ساتھ ضرور آئے گا، تو آئیے شروع کرتے ہیں قصہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، عظیم المرتبت اور اولو العزم پیغمبر ہیں۔ آپ کے والد کا نام طارق تھا، جبکہ اس کا لقب آزر تھا۔ آزر مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص اپنے قبیلے کے افراد کی مدد کیا کرتا تھا، غمخواری کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب آزر مشہور ہو گیا تھا۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ 73 مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ یہ 73 مقامات 25 سورتوں میں ہیں، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مرتبت ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھا اور آج بھی موجود ہے۔ بہت بڑا شہر ہے، اس وقت بھی بڑی آبادی پر مشتمل تھا۔ یہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ العنکبوت آیت 25 میں فرماتے ہیں، ابراہیم نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر معبود ٹھہرا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ اللہ کی عبادت بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، اے نبی، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دو، جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہنے لگے، بتوں کی، ہم تو برابر ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ بت پرستی انہیں ورثے میں ملی تھی۔ وہ جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے، نہ وہ ان کی پکار کو سنتے تھے، نہ ہی ان کے نفع و نقصان پر قادر تھے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام انہیں جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن اندھی تقلید اور بشری عقل کے بیکار ہو جانے نے انہیں یہ سب سوچنے سے عاری کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی رہنمائی فرمائی تھی، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت 51 میں ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو انہیں ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور اس دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، اے نبی، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک مجھے وہ علم عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ان بتوں کی عبادت گویا شیطان کی عبادت ہے، اس لیے آپ نے ان معبودوں کو شیطان سے تعبیر کیا۔ فرمایا، اے میرے باپ، بے شک مجھے خوف ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، پھر تم شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ باپ نے ان کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا، یعنی مجھ سے اتنا دور ہو جا کہ کبھی مجھے نظر نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ پر نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ لیکن جب بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت 114 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بڑے نرم اور تحمل والے تھے۔ کسی ایماندار کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرے، بلکہ مومن پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر یا عیسائی وغیرہ کے لیے مغفرت طلب کرے یا اس سے یہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔
اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے اور اس سے کہنے لگے میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، اس لیے کہ آپ اپنے والد پر بے حد مہربان تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام پر بے حد مہربان تھے اور آپ کا لقب خلیل الرحمن رکھ دیا گیا۔ خلت محبت کا وہ انتہائی درجہ ہے جس کے ساتھ دل محبت سے بھر جاتا ہے، یعنی وہ بہت سے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب تھے۔ والد کے سخت جواب کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا میں تمہیں چھوڑتا ہوں اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کو بھی چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب کو پکاروں گا، مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ آپ اللہ کے پیارے اور پسندیدہ نبی تھے۔ جب آپ نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اس وقت آپ نوجوان تھے، آپ کی عمر 16 سال تھی۔ ساتھ میں آپ اس بات پر غور و فکر بھی کرتے کہ آخر یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں۔ آپ کا دل ان کے شرک پر بہت کوڑتا۔ آخر آپ نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شر اور فساد کی جڑ کو کاٹ کر رہیں گے، یعنی ان بتوں کو توڑ کر رہیں گے۔ آپ اپنی قوم کو بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے رہے۔ اس دھمکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت 57 میں کیا ہے، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کر جا چکے ہوگے۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے پوشیدہ نہیں اعلانیہ کہی تھی۔ آخر انتظار کا وقت ختم ہوا، عید کا دن آ پہنچا۔ عید کے دن وہ لوگ صبح سویرے گھر سے نکلنے سے پہلے کھانا پکا کر اپنے معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر سے باہر ایک میدان میں جمع ہوتے، وہاں کھیلتے کودتے خوشیاں مناتے، ناز سے چلتے پھرتے اور کھانا کھاتے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے پاس جو کھانا رکھے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے عید کی تیاری کر لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار نہ ہوئے، اس لیے کہ وہ تو ان کے ساتھ جانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا میں بیمار ہوں۔ یہ تمام واقعہ سورۃ الانبیاء آیات 51 تا 58 میں بیان ہوا ہے۔ یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت فرما دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے کیا آپ سچ مچ ہمارے پاس حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں تو ایسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہاری غیر موجودگی میں کروں گا۔ بس اس نے ان سب کے ٹکڑے کر دیے، البتہ صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہ اس لیے کیا کہ وہ سب اس کی طرف لوٹے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ عیدگاہ جانے سے انکار کیا اور عذر پیش کیا کہ وہ بیمار ہیں۔ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد میں ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے۔ چونکہ سب لوگ کھانا لائے تھے اس لیے یہ کھانا بہت زیادہ تھا، لیکن ان جھوٹے معبودوں نے اسے کھانا تو درکنار اس کو چھوا تک نہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا یہ اتنا کھانا تمہارے سامنے پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری قوت سے دائیں ہاتھ سے کلہاڑا مار کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرف رجوع کریں۔ تمام چھوٹے بتوں کو توڑ کر کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ مشرکین میلے سے لوٹے تو دیکھا ان کے سارے معبود اوندھے منہ ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں، ان کے تمام معبودوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، کس نے کیا؟ کہنے لگے یہ کام کس ظالم کا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں ان کا خیال آ گیا۔ کہنے لگے وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے بتوں کی مذمت کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قدرت کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ خود بخود پورا ہو رہا تھا۔ قوم کے لوگ مشورہ کر رہے تھے کہ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ، پھر اسے سزا دو۔ چنانچہ تمام اہل باطل چھوٹے بڑے جمع ہو گئے، کارروائی شروع ہو گئی۔ کہنے لگے اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت تو نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے کس نے اڑائے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اس قدر واضح بات محسوس کر کے بھی وہ ظالم ایمان نہ لائے، بلکہ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے غور و فکر کر کے کہا اے ابراہیم کیا تمہیں علم نہیں، یہ تو بے زبان ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
तब फिर तुम अल्लाह के सिवा उस चीज की इबादत करते हो जो तुम्हें कुछ भी नफा न दे सके और न नुकसान पहुंचा सके। ताज्जुब है तुम पर और उन पर भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। क्या तुम में बिल्कुल अक्ल नहीं? इस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर हकीकत खूब अच्छी तरह वाज़े कर दी। उनसे फरमाया, तुम उनकी पूजा करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो। यानी उनका हाल तो ये है कि तुमने उनको खुद अपने हाथों से तराशा और उनकी इबादत करने लगे, जबकि तुम्हें और तुम्हारी बनाई हुई चीजों को अल्लाह ही ने पैदा किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़े की मदद से उन सब बुतों को तहस नहस कर दिया था। ये इस बात की वाज़ेह तरीन निशानी थी कि ये बिल्कुल बेबस हैं। लेकिन इस वाज़ेह निशानी के बावजूद वो अपने कुफ्र ही पर डटे रहे और लगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धमकियां देने। कहने लगे, इसके लिए एक आतिशकदा बनाओ और इसे इस दहकती आग में डाल दो। फिर उन लोगों ने एक चटियल मैदान का इंतखाब किया जहां मिट्टी नाम की कोई चीज नहीं थी। उस मैदान को पत्थरों की बाढ़ के साथ घेर दिया गया। फिर सब लोगों को हुक्म दिया गया कि वो लकड़ियां जमा करके उस घेरी हुई जगह में रखें। चुनाचे सब लोग लकड़ियां जमा करके वहां लाने लगे। यहां तक कि औरतों और बच्चों ने भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैदान में इतनी लकड़ियां जमा हो गईं कि जमीन नजर नहीं आती थी। ये लकड़ियां जमीन पर एक ऊंची दीवार महसूस होती थीं। फिर इन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया। इसमें सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आपने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये कलिमा हर मोहताज और मुसीबत ज़दा को पढ़ना चाहिए। बुखारी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया था जब उन्हें आग में फेंका जाने लगा था। मतलब ये कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, उसके सिवा हमारा किसी पर भरोसा नहीं। बाज रिवायात में यह भी है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहिम, कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। एक दूसरी रिवायत में है कि बारिश के फरिश्ते ने हाजिर होकर कहा था, ए इब्राहिम, मुझे हुक्म दीजिए मैं बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दूं। लेकिन ऐसी तमाम रिवायात ज़ईफ हैं। यूं भी अल्लाह का हुक्म उनसे पहले काम करने वाला था। अल्लाह ताला सूरह अंबिया आयत 69 और 70 में फरमाते हैं, हमने कहा, ए आग इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। गो उन्होंने इब्राहिम का बुरा चाहा लेकिन हमने उन्हें ही नुकसान पाने वाला कर दिया। चुनाचे जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो ठंडी हो गई। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला आग से ये ना फरमाते कि सलामती वाली ठंडी हो जा तो वो इस कदर सर्द हो जाती कि उसकी ठंडक से तकलीफ महसूस होती। गोया आग भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं जला सकती, छुरी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं काट सकती, इसलिए कि ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और उनकी कुदरत भी अल्लाह के पास है। वो चाहे तो उनको कुदरत अता कर दे, चाहे तो कुदरत वापस ले ले। आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ, वो ठंडी हो गई। उसने न इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े जलाए, न जिस्म के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाया। सिर्फ वो रस्सियां जलाई जिनसे आपको बांधा गया था। सुभान अल्लाह। लोग आग के गिर्द इस इंतजार में खड़े थे कि जो ही उन्हें आग में फेंका जाएगा वो जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े नाज से आग के दरमियान बैठे हैं। बाज रिवायात में है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत और सुकून हासिल था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। लोग इस मोजज़े को देखकर हैरतज़दा थे। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले। इतना बड़ा मोजज़ा देखने के बावजूद लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स पूरे बाबिल शहर से उन पर ईमान न लाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस इब्राहिम पर लूत ईमान लाए। मतलब ये कि पूरी बस्ती से लूत अलैहिस्सलाम थे जो आप पर ईमान लाए थे। बाकी तमाम लोग कुफ्र ही पर डटे रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका रवैया देखकर नाउमीद हो गए कि इससे बढ़कर ये कौन सा मोजज़ा देखना चाहते हैं। उनके बुतों को तोड़ दिया गया। अपनी आंखों से अल्लाह की निशानी उन लोगों ने देखी, फिर भी ये ईमान नहीं लाए। चुनाचे आपने वहां से हिजरत का इरादा फरमा लिया। उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी। जब उसके पास ये खबरें पहुंची कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया लेकिन आग ने उन्हें नहीं जलाया, तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां लाया गया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 258 में फरमाते हैं, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के मुताल्लिक झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। एक रिवायत में है कि 4 बादशाहों ने जमीन के बेशतर हिस्से पर हुक्मरानी की है। उनमें से एक नमरूद है। नमरूद अपने वक्त का हाकिम व बादशाह था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा,
मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। जेल से 2 ऐसे आदमियों को लाया गया जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया, दूसरे को मुआफ कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है, और कहने लगा, देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इसकी बात सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि अगर वो इससे मौत और हयात के बारीक फलसफे पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहस व मुबाहसे की बजाय कोई मजबूत दलील पेश कर दी जाए ताकि हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाए। चुनाचे आपने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। काफिर बादशाह ये सुनकर मबहूत रह गया, उसका सर झुक गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह ना इंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इन तमाम बातों के बाद नमरूद को यह मालूम करने की जरूरत नहीं रही कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से कैसे नजात पा गए, क्योंकि हकीकत उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। चुनाचे उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस मुल्क से निकल जाइए, हम आपको यहां नहीं रहने देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक को खैरबाद कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहां आकर वो हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए। इसी जगह आपने अपने चचा हारान की बेटी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। अल्लाह ताला इस हिजरत के बारे में फरमाते हैं, और हम उसे यानी इब्राहिम और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले आए जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी। जब आप हर्रान के मकाम पर पहुंचे तो वहीं ठहर गए, वहीं रहने लगे। यहां आकर आपका शुमार बनु हर्रान में होने लगा। आप लोगों को इसी शहर में रहने की दावत देते। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इनकी ये हालत देखी तो इरादा कर लिया कि इन लोगों को बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है। ये लोग चूंकि नजूम परस्त थे, इसलिए इनकी इबादत का वक्त रात को होता था और ये लोग रात के वक्त इबादत करते थे, क्योंकि इनके माबूद यानी सितारे रात ही को तुलू होते हैं। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हें यह दिखाने के लिए कि इन चीजों की इबादत बातिल है, एक दिन इनके साथ निकले। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारों, सैयारों और आसमान और जमीन की सल्तनत को देखा। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पर होते हैं, और उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज की रसदगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमान और जमीन की सल्तनत का मुशाहदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसलिए दिखाया था कि वो सितारों की परस्तिश करते थे। फिर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। जिन मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी वो गलती पर हैं, क्योंकि एक जलीलुल कद्र रसूल के मुतालिक ऐसा गुमान करना कबीरा गुनाह है। आसमान और जमीन की सल्तनत और दीगर मौजज़ात दिखाने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं, आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिनसे ये मुंह मोड़कर गुजर जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर्रान शहर के सितारा परस्तों को लेकर एक रात निकले। अचानक एक सितारा तुलू हुआ। उसकी चमक दमक बहुत थी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत था। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो सितारा कुछ देर बाद छुप गया तो कहने लगे, ये तो गुरूब हो गया। ये रब कैसे हो सकता है? जो छुप जाए वो रब नहीं हो सकता। बस मैं तो गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज वो फिर इन लोगों को साथ लेकर निकले तो चांद को देखा। ये शक्ल सूरत में सितारों से कहीं ज्यादा खूबसूरत था, रोशन था, लेकिन ये भी गुरूब हो गया। तो इब्राहिम कहने लगे, अगर मुझे मेरे रब ने हिदायत न की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ए अल्लाह, तू कहां है? अपनी तरफ मेरी रहनुमाई कर। इन बातों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों को गौर व फिक्र की दावत दे रहे थे ताकि वो गौर करें, आखिर रब छुप कैसे सकता है? अगर चांद रब है और दिन के वक्त किसी को अपने माबूद की हाजत होगी तो वो क्या करेगा? लिहाजा चांद किसी सूरत रब नहीं हो सकता। फिर जब दिन चढ़ा और सूरज तुलू हुआ तो कहने लगे, ये मेरा रब है, ये तो सबसे बड़ा है। फिर लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, तुम रात को छोटे छोटे सितारों की पूजा करते हो, क्यों ना तुम इतने बड़े एक ही रब की पूजा कर लो। लेकिन जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, यकीनन मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं। ये माबूद कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आती रहती है, कभी तुलू होते हैं, कभी गुरूब होते हैं। ये इस बात की दलील है कि ये मखलूक हैं और इनका खालिक कोई और है जिसके हुक्म के ये ताबे हैं। जब ये खुद मखलूक हैं और किसी और के ताबे हैं तो किसी को नफा नुकसान पहुंचाने पर किस तरह कादिर हो सकते हैं?
پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اب بھی وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ تب آپ نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہو، مجھے تو اللہ راہ دکھا چکا ہے اور اس نے مجھے دلیل عطا فرمائی ہے۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ تمہارے تمام معبود بے بس اور بے طاقت ہیں۔ جاؤ، تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جو ہو سکے کر لو، میرے رب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے ہر چیز کے علم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے؟ اور میں تمہارے معبودوں سے خوف کیوں کھاؤں؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اگر تم میں صحیح علم ہے تو تم ہی بتلا دو کہ ہم دونوں جماعتوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے۔ امن انہی کے لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد دین کو شرک سے خلط ملط نہیں کرتے۔ حقیقت میں ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں۔ یہی ہمارے وہ دلائل تھے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کیے تھے، اور ہم جسے چاہیں مرتبے میں بڑھا دیں۔ بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار پھر ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس ظالم نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ، ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیج دی۔ انہوں نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دینا تم میری بہن ہو۔ پھر سارہ سے بولے، اے سارہ، روئے زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں، یعنی یہ کافروں کی سرزمین ہے، یہاں کوئی مومن نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ میری بہن ہے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں 3 موقع ایسے آئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حمایت اور مدافعت کے لیے توریہ کیا۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مصلحت کی وجہ سے اسے 2 معانی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہو جائے۔ شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت دی ہے۔ وہ 3 مواقع جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا، ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے میلے پر نہ جانے کی غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرے موقع پر یہ فرمایا تھا، یہ کام اس بڑے سردار بت کا ہے۔ تیسرے، سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ ایک بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا ہر ایک سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے گا۔ چنانچہ اس کافر بادشاہ نے جب سیدہ سارہ کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ لگا چیخ پکار کرنے، اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے سکے۔ اس کی آواز سن کر اس کے محافظ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے اس کے ہاتھ کو چھڑانا چاہا لیکن چھڑا نہ سکے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سیدہ سارہ خوف زدہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسے میں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ظالم پھر بھی نہ ڈرا۔ اس نے ایک بار پھر آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ سیدہ سارہ نے پھر دعا کی، وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تیسری بار پھر اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اب وہ سیدہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ سیدہ سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تب اس نے اپنے کارندوں کو آواز دی اور ان سے بولا، تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر اس نے انہیں رہا کر دیا، عزت و اکرام سے رخصت کیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام واپس لوٹی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا، سارہ، اس نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سیدہ سارہ علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سن کر آپ نے فرمایا، الحمدللہ۔ پھر بولے، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک بار پھر فلسطین میں آ گئے، وہیں اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب آپ فلسطین میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوئے تو لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، ان کے والد کا نام ہاران تھا۔
یہ بچپن ہی سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ رہے، انہی کے ہاں پرورش پائی، اس لیے دین حق فوراً قبول کر لیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام کی طرف ہجرت کی تو یہ آپ کے ساتھ تھے، وہاں سے حران گئے تب بھی ساتھ تھے، پھر مصر کی طرف ہجرت کی تو بھی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، آخرکار جب آپ نے مصر کو بھی خیر بات کہا اور فلسطین آ گئے تب بھی یہ ساتھ تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بستی سدوم کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ اس بستی کے لوگ کفر کی انتہائی گہرائی میں جا چکے ہیں، انہیں کفر و شرک سے نکالنے کے لیے وہاں جائیں، انہیں اللہ کے احکام سنائیں، اللہ کی طرف دعوت دیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام تو اس طرف روانہ ہو گئے اور ادھر فلسطین میں صرف 3 مسلمان رہ گئے، ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ محترمہ سیدہ سارہ اور سیدہ ہاجرہ علیہم السلام وہیں رہائش پذیر رہے اور لوگوں کو مسلسل اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، یہاں یہ بے شمار مال و دولت کے بھی مالک بن گئے۔ جب ان کی عمر 85 یا 86 سال ہوئی تو سارہ علیہ السلام نے سوچا، میں بانجھ ہوں، میرے خاوند بوڑھے ہیں، لیکن اولاد کی تمنا ہے، تو کیوں نہ میں اپنی لونڈی ہاجرہ ہدیے اور تحفے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو دے دوں۔ چنانچہ ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کو مل گئیں، انہوں نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ رب العزت نے جلد ہی ان کے وطن سے آپ کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہاجرہ علیہ السلام کے ماں بننے پر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر سیدہ سارہ علیہ السلام کو فطری طور پر غیرت کا احساس ہوا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، خود ہی انہیں ہاجرہ کو تحفے میں دیا تاکہ اولاد حاصل ہو، اور جب وہ ماں بن گئیں تو اب غیرت محسوس کر رہی ہیں۔ اپنی اس کیفیت سے مجبور ہو کر سیدہ سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ مجھے اس کے ساتھ ایک جگہ پر نہ رکھیں۔ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ہاجرہ علیہ السلام ایک نطاق پہنا کرتی تھی، یعنی وہ جسم کے درمیان ایک لمبا کپڑا لٹکا لیتی تھی تاکہ وہ کپڑا گھسٹ گھسٹ کر قدموں کے نشانات مٹا دے اور سارہ کو نظر نہ آئے، کیونکہ سارہ غیرت کی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سارہ علیہ السلام کے اندر غیرت کے آثار دیکھے تو ہاجرہ کو ان کی نگاہوں سے دور کر دیا۔ ادھر اللہ کا حکم بھی نازل ہو گیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو ساتھ لے لیں اور مکہ کی طرف رخ کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ پہنچ گئے۔ یہ جگہ اس وقت بالکل ویران اور بے آباد تھی، نہ کوئی انسان تھا، نہ پانی، نہ نباتات کے آثار تھے، غرض کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بس پہاڑوں کے درمیان ایک بے آب و گیاہ میدان تھا۔ یہی وہ مقدس اور تاریخی وادی تھی جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر واپس پلٹے۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، انہیں یہ امید نہیں تھی کہ ان کے خاوند انہیں ایک بے آباد جگہ تنہا چھوڑ کر چل دیں گے، اس پر بچے کی ذمہ داری الگ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، لیکن انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اب وہ ان کے پیچھے آئیں اور قریب پہنچ کر بولی، اے ابراہیم، ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، کوئی پریشانی بھی ظاہر نہ کی اور چلتے رہے۔ سیدہ ہاجرہ بھی آپ کے پیچھے چلتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو کوئی بھی جاندار نہیں، مکمل طور پر بے آباد علاقہ ہے۔ لیکن انہوں نے اب بھی کوئی توجہ نہ دی۔ آخر سیدہ ہاجرہ نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ اب آپ نے جواب میں فرمایا، ہاں۔ تب سیدہ ہاجرہ بولی، اگر یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب انسان اللہ کے احکام کو بجا لائے تو اس کے دل سے فقر و فاقے کا خوف نکل جاتا ہے اور اللہ اسے طرح طرح کے انعامات سے نوازتا ہے۔ انسان جب تک اللہ کے احکام کو بجا لاتا رہے گا تب تک اللہ کی نصرت اور اس کی تائید شامل حال رہے گی۔ چنانچہ جو ہی ہاجرہ علیہ السلام کو پتا چلا کہ انہیں تنہا چھوڑ جانا اللہ کے حکم کی بنا پر ہے تو فوراً یقین بھرے لہجے میں بولی، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے شیرخوار بچے کی طرف پلٹ گئیں۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ پاس نہ رہا۔ اب پانی کی تلاش شروع کی، لیکن اپنے لیے تو درکنار، ماں کو بیٹے کے لیے بھی پانی نہ ملا نہ خوراک۔ اب بچہ لگا بھوک سے بلکنے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ عورت کتنی بھی باحوصلہ ہو، اپنے بچے کو بھوک سے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ اب انہوں نے بچے کو وہیں چھوڑا اور تیزی سے قریبی پہاڑی صفا کی طرف لپکی، اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرف پانی یا خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو نشیب کی طرف چلی، ساتھ میں بچے کی طرف بھی دیکھتی جاتی تھی۔ نشیب میں پہنچی تو بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، اس پر اور بے چین ہوئی اور بلندی کی طرف دوڑی۔ اس طرح مروہ پہاڑی پر چڑھ گئیں، وہاں بھی چاروں طرف نگاہ دوڑائی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا کہ پھر کوشش کرنی چاہیے۔ اس خیال سے مروہ پہاڑی سے اتری اور صفا کی طرف چل دی۔
درمیان میں نشیب کی وجہ سے بچہ نظر نہ آیا تو دوڑنے لگی، اس طرح پھر صفا پر چڑھ گئیں۔ اللہ اکبر! ایک تو عورت ذات کمزور، پھر بھوک پیاس سے نڈھال، اس پر کس قدر سعی اور کوشش میں مصروف، وہ بھی اپنے بچے کے لیے۔ بہرحال بار بار کوشش کے خیال سے انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ یہی وجہ ہے مسلمان عازمین حج صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو جائے۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آئی تھی۔ انہوں نے پوری توجہ سے آواز کو سننے کی کوشش کی اور جلدی سے اسماعیل کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہیں، اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے اس صابرہ خاتون کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل کے قدموں کے پاس سے ایک عظیم چشمہ رحمت نمودار ہوا۔ مستقبل کے پیغمبر کے قدموں کے نیچے سے اللہ نے جبریل فرشتے کے ذریعے زمین پھاڑ کر پانی نکال دیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا پانی پھوٹ پھوٹ کر چاروں طرف بہ رہا ہے۔ زمین ہموار تھی، اس لیے انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڑھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور زبان سے بولی، زم زم، اس کا مطلب ہے رک جا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس کے گرد بند باندھ دیا۔ انہیں دراصل اس وقت پانی کی شدید ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے پانی کو اپنے پاس جمع کر لیا تاکہ بہ کر ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسماعیل کو پانی پلایا، خود بھی خوب پیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مہمان نوازی تھی۔ وہاں کوئی اور انسان نہیں تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بس یہی آب زمزم ان کے لیے کھانے اور پینے کا کام دے رہا تھا۔ اب چونکہ زمزم ایک چشمہ بن گیا تھا، اس لیے پرندے بھی آنے لگے۔ انہی دنوں عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم یمن کو خیر بات کہہ کر اس طرف آ رہا تھا۔ یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا، پہاڑوں کے درمیان انہوں نے پانی کو روک کر ایک بہت بڑا بند قائم کر رکھا تھا۔ اس سے پورا سال آسانی سے کھیتی باڑی کرتے تھے۔ اس ڈیم کی بدولت ان کا آب پاشی کا نظام بہت اچھا تھا۔ جب اس ڈیم کو اللہ تعالیٰ نے توڑا تو تمام لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور جزیرہ عرب کے اطراف میں منتقل ہونے لگے۔ وہیں سے ہجرت کرنے والا ایک قبیلہ بنو جرہم تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر عرب تھے۔ یہ قبیلہ سفر میں رہتا، جہاں کہیں پانی اور چراگاہ نظر آتے وہیں پڑاؤ ڈال دیتے۔ جب وہاں خوراک ختم ہو جاتی تو آگے سفر شروع کر دیتے۔ چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، اس بنا پر ان راستوں سے خوب واقف تھے۔ انہیں چشموں کا خوب علم تھا۔ ملک شام کی طرف بھی ان کی آمد و رفت تھی۔ یہ قبیلہ بنو جرہم مکہ کے قریب پہنچا تو فضا میں پرندوں کو منڈلاتے پایا۔ کہنے لگے ان پرندوں کی موجودگی میں ضرور کوئی راز ہے۔ اب انہوں نے اپنے کچھ آدمی اس طرف بھیجے۔ یہ لوگ جلد ہی چشمے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ایک عورت اور اس کے بچے کو پایا۔ پھر وہ لوگ ان کے پاس آئے، وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ سیدہ ہاجرہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنا ہوگی۔ ان کے لیے یہ سستا سودا تھا۔ ان کے پورے قبیلے کو سامان زندگی مل رہا تھا، جبکہ صرف ایک عورت اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ان پر عائد ہو رہی تھی۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی اور وہاں رہائش اختیار کر لی۔ اس طرح یہ لوگ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی معیشت کا ذریعہ بن گئے، اور اس طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم میں پرورش پاتے رہے۔ انہوں نے ان لوگوں سے عربی سیکھ لی اور ان سے بھی زیادہ عربی دان بن گئے۔ فصاحت اور بلاغت سے عربی میں بات چیت کرنے لگے۔ پھر ان کی اس قبیلے میں شادی ہو گئی۔ ان کی اولاد سے عرب قوم کا آغاز ہوا۔ انہی میں سے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بنو جرہم کی آمد اور آبادی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب انہوں نے اپنی بیوی اور بچے یعنی 2 کمزور انسانوں کو اس ویران جگہ چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی؟ درست بات یہ ہے کہ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اس کی تعمیر ہو چکی تھی یا صرف جگہ ہی معروف تھی؟ اس بارے میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ بعض میں آتا ہے کہ صرف اس کی جگہ معروف تھی، اور بعض میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا اور وہ گردش ایام کے ساتھ ساتھ منہدم ہو کر ختم ہو گیا۔ لیکن بہرحال اس کی جگہ معلوم تھی اور وہی پہلا گھر تھا، جیسا کہ اللہ نے خبر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور وہ پوری دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔
اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے ماحول میں عمر کی منزلیں طے کرتے رہے اور وہ ہوش سنبھالنے کے قریب ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال ایک دو بار اپنے گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر ایک عظیم آزمائش کا وقت آ گیا۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے، ایک جگہ آرام کے لیے بیٹھے کہ نیند کی وادی میں پہنچ گئے۔ نیند میں انہوں نے خواب دیکھا کہ اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب حقیقت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں اور شیطان کسی صورت ان کے خواب میں نہیں آ سکتا، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم اور تعجب خیز واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ابراہیم نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیوں لیا؟ وہ چاہتے تو اسماعیل کو سوتے میں ذبح کر دیتے، اس طرح اللہ کا حکم بجا لاتے۔ وہ بیٹے کے پاس کیوں گئے اور ان سے مشورہ کیوں لیا؟ جی ہاں، یہ مسئلہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اجر و ثواب میں شامل کرنے کی کوشش کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ثواب میں شامل کرنے کے لیے انہیں اللہ کے حکم سے آگاہ کیا۔ یہ نہ چاہا کہ میں اکیلا ہی اجر لیتا رہوں، بلکہ دوسرے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھا۔ والدین کے لیے آپ کے اس انداز میں نصیحت موجود ہے، یہ کہ اولاد کو ثواب کے مواقع فراہم کریں، ان کی صحیح تربیت کریں۔ اگر صدقہ کرنے کا موقع ملے تو بچوں کے ذریعے صدقہ کرائیں تاکہ انہیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت پڑے۔ جب کسی دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ بے شمار لوگ خود تو جاتے ہیں، اولاد کو جانے کے لیے کہتے بھی نہیں، خود دین سیکھتے ہیں، اولاد کو دین نہیں سکھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی۔ سبحان اللہ، انہوں نے جواب میں فرمایا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے کر گزریے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تو حکم نہیں ہوا، بلکہ فوراً سر تسلیم خم کر دیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتا ہے، اس لیے بالکل پریشانی ظاہر نہ کی، یہ تک نہ پوچھا مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، یا میرا کیا جرم ہے، یا آپ کے پاس کون سا صریح حکم آیا ہے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی۔ اللہ کی فرما برداری اسی کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس جملے سے ان کا انتہائی ادب اور احترام شامل ہے، اور اس میں زبردست توکل موجود ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بلکہ آپ نے اللہ کی مشیت کو جملے میں شامل کیا اور فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ نہ کہے میں سفر کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں کام کے کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، بلکہ یوں کہے اللہ نے چاہا تو میں سفر کروں گا، اللہ نے چاہا تو فلاں کام کروں گا۔ اپنے علم اور طاقت کے دھوکے میں پڑنا سراسر نادانی ہے۔ ہر چیز کا تعلق اللہ سے قائم کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہرگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل کروں گا، مگر ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لینا۔ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے سجا کر رکھو اور ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ۔ بہرحال باپ بیٹا دونوں ہی مصمم ارادے کے ساتھ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی کو زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے اور کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی پیشانی پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اب انہوں نے چھری پکڑی اور گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جیسے آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا تھا، اس لیے کہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ نے دونوں سے یہ طاقتیں سلب کر لیں۔ اب ابراہیم زور لگا رہے ہیں، ادھر اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابا جان جلدی کیجئے، چھری چلائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر یوں فرمایا ہے جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور ابراہیم نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ اس مطیع ہونے سے مراد اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔
اب ظاہر ہے متی تو وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہاں اسلما یعنی متی ہونے سے مراد کامل اسلام ہے۔ نہایت واضح اور حقیقی اسلام مراد ہے، اس لیے کہ کامل اسلام وہی ہوتا ہے جس میں بغیر کسی تردد اور توقف کے اللہ کے امر اور نہی کی تصدیق کی جائے۔ یہ تھا حقیقی اسلام۔ ہاں تو چھری چلتی رہی، گلا نہ کٹا، اس لیے کہ امتحان اور آزمائش کی تکمیل ہو چکی تھی۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ اللہ کا حکم نافذ کرنے میں دونوں پوری طرح کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرما برداری ہی کا صلہ عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ آواز آئی، ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ تاریخ کا ایک عظیم ترین امتحان اور کڑی آزمائش دنیا کو آج بھی حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ کون ہے جو بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جائے، خاص طور پر اس صورت میں جب اولاد بھی اکلوتی ہو، جس کی وجہ سے 86 سال کے بعد آنگن میں بہار آئی ہو۔ پھر اس کی قربانی کا بھی واضح حکم نہیں دیا گیا تھا، اشارتاً خواب میں رہنمائی کی گئی تھی۔ آپ کہہ سکتے تھے یہ قتل اور سنگین جرم ہے، کہہ سکتے تھے اپنے بیٹے کو کس جرم میں قتل کروں، لیکن آپ نے بغیر کسی تعامل کے سر تسلیم خم کر دیا اور اس عظیم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور ابراہیم وہ ہیں جنہوں نے وفاداری کی۔ اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کس چیز میں وفاداری کی، اس لیے کہ وہ تو ہر معاملے میں مکمل طور پر وفاداری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ آگ میں ڈالے جانے والا معاملہ، بیوی اور بچے کو لقدق میدان میں چھوڑ آنے کا معاملہ، پھر ذبح کا امتحان، تعمیر بیت اللہ کی مشقت، غرض ہر معاملے میں وفادار تھے، حتیٰ کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اس قدر وفادار کہ ابو زیفان کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس کا معنی ہے مہمان نواز۔ کسی مہمان کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھائے بغیر ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، باہر نکلتے مہمان تلاش کرتے، پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے، مہمان نہ ملتا تو سخت غمگین ہو جاتے۔ اس طرح انہوں نے اللہ کے ہر حکم کی پاسداری کی۔ ذبح والے اس امتحان کا اللہ نے انہیں کیا صلہ دیا؟ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا بدلہ عطا کیا۔ چھری نے گلا نہ کاٹا۔ ایسے میں ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز سنی، آواز پیچھے سے آئی تھی۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا، جبریل علیہ السلام نظر آئے۔ وہ آسمان سے ایک مینڈھا لے کر آئے تھے، دنیا کے مینڈھوں میں سے نہیں بلکہ جنت کا مینڈھا لائے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا۔ سفید رنگ، کشادہ آنکھوں، خوبصورت سینگوں والا حسین و جمیل مینڈھا تھا۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کا بدلہ تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور ہدی پیش کرتے رہیں۔ کعبے کے پاس حرم الہی میں ہر سال یہ سنت ادا کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ پوری زمین کے تمام خطوں پر بسنے والے مسلمان بھی اس عظیم فرمانبرداری کی علامت کے طور پر قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مینڈھے کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ یہ مینڈھا ہمیں اللہ کے لیے قربانی کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے سنت ابراہیمی کی اقتداء کرتے ہوئے ہم اپنی جانوں، اپنی اولاد اور اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے عظیم ذبیحہ عطا کیا، اور ہم نے اس کا پچھلوں میں ذکر خیر چھوڑا، سلامتی ہو ابراہیم پر۔ اسی طرح ہی ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے نیکوکار نبی اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری فلسطین کی طرف واپس لوٹنے کے بعد سنائی گئی۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور تکریم کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی خوشخبری سنا دی۔ یہ آیت ذبح کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اس لیے معلوم ہوا پچھلی آیات میں اسحاق کے علاوہ کسی اور بیٹے کا ذکر ہوا ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، جبکہ یہودی روایات میں اسحاق علیہ السلام کو ذبیح قرار دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ذبح کے واقعے کے بعد اسحاق علیہ السلام کی بشارت مل رہی ہے، پھر بھلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ذبیح کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ قطعی بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ اس کے کئی اور بھی دلائل ہیں جن کے ذکر کرنے کا یہاں موقع نہیں۔ بہرحال اس عظیم آزمائش میں بے مثال کامیابی کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین آئے، اور 120 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کی بشارت ملی، جبکہ سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی۔ ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ ایسے میں 3 فرشتے آئے، وہ تو قوم لوط کی تباہی کے لیے آئے تھے۔ راستے میں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ سارہ کو خوشخبری سنائی، اور اس غرض کے لیے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی بہت مہمان نواز تھے، انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ مہمان آ گئے۔ فرشتوں نے انہیں سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔
وہ حیرت زدہ تھے کہ یہ لوگ ان کی بستی کے رہنے والے تو ہیں نہیں، لیکن ان پر سفر کے نشانات بھی نہیں ہیں جیسا کہ دور سے چل کر آنے والوں میں ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، فرشتوں نے سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا اور دل میں خیال کیا یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر وہ اپنی مہمان نوازی کی عادت کے مطابق انہیں اندر لے آئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور فوراً بھنا ہوا بچڑا لے آئے، اور بچڑا بھی موٹا تھا۔ ان کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن وہ بھلا کب کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے والے تھے۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، ابراہیم نہ ڈر، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ باتیں کی تو سارا علیہ السلام پاس کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی۔ وہ خوشخبری سے پہلے کیوں ہنس پڑی؟ علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سنا یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں تو ان کے خاتمے کی خبر سن کر وہ ہنستی۔ اس کے بعد فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی، ہم نے اسے اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ بہت جلد ہی ہم اسحاق سے تیری ویران گود کو آباد کریں گے اور تو اپنی زندگی میں اس کے بیٹے یعقوب کو بھی دیکھ لے گی۔ اب 3 بشارتیں جمع ہو گئیں، بیٹا پیدا ہوگا، لمبی عمر ملے گی یعنی بیٹا جوان ہوگا، اور پھر وہ اپنے پوتے کو بھی دیکھے گی۔ اس سے بڑھ کر کیا عزت اور تکریم ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کریم یعنی عزت والا کون ہے تو آپ نے فرمایا کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ نبی بن نبی بن نبی بن نبی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی شان ہے کہ خود بھی کریم، باپ بھی کریم، دادا بھی کریم اور پردادا بھی کریم۔ اس سے بڑھ کر عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال فرشتوں نے انہیں خوشخبری دی۔ پھر انہوں نے ابراہیم کو ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔ خوشخبری سن کر سیدہ سارا حیران ہوئی، مارے حیرت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اپنے رخسار پر ہاتھ مارا جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کہنے لگی، ہائے افسوس، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خامند بوڑھے ہیں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے، کہنے لگی، میں بوڑھی اور بانجھ ہوں، بھلا میں بچے کو کیسے جنم دوں گی؟ اس پر فرشتوں نے کہا، تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے، اے اہل بیت، یہ تو اللہ کی تم پر رحمت اور برکت ہے، وہ بہت بزرگ اور قابل تعریف ہے۔ دوسری آیت میں ہے، انہوں نے کہا، اسی طرح تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے، یقیناً وہ بہت حکمت والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ یہ تھی اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری۔ ابراہیم علیہ السلام مکے میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک روز آئے تو ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً کہا، میں حاضر ہوں۔ اس طرح انہوں نے کھدائی شروع کی۔ ایسے میں انہیں شیش علیہ السلام کی تعمیر کے آثار نظر آئے، انہوں نے اس پر تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے فرشتوں والی بنیادوں کے آثار بھی دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے دنوں میں جب مکے کے قریش نے کعبے کی تعمیر نئے سرے سے کی تو انہوں نے اس کی بنیادوں کو گہرا کرنا چاہا۔ وہ کھدائی کرتے ان سبز پتھروں تک پہنچ گئے جو پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان پتھروں کو نکالنا چاہا۔ ایک شخص نے کدال کے ذریعے ایک پتھر کو باہر نکالا تو اس کے نیچے سے اتنا نور نکلنے لگا کہ قریب تھا وہ شخص اندھا ہو جاتا۔ پھر پتھر خود بخود نیچے جا گرا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان پتھروں کو ہاتھ نہ لگایا اور تعمیر شروع کر دی۔ قرآن مجید میں تعمیر کعبہ اور بیت اللہ کا تذکرہ اس طرح آیا ہے، اور جب ہم نے بیت اللہ کے مکان میں ابراہیم کو جگہ دی اور فرمایا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا، اور فرمایا، بے شک لوگوں کے لیے جو پہلا گھر تعمیر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، وہ جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلا مقام ابراہیم، تو جو کوئی حرم میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے کئی باتوں کے ذریعے آزمایا، وہ ان میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا، میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اے میرے رب، میری اولاد میں سے بھی امام بنائیے۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، میرا امامت کا وعدہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنا دیا اور لوگوں نے مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا۔ ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجود کے لیے پاک رکھو۔
اور وہ وقت بھی یاد رکھو جب ابراہیم نے دعا کی، اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے مومن بندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی جگہ بری ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب ہماری محنت کو قبول فرما، تو دعا کو سننے والا جاننے والا ہے، اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار گروہ بنا، اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب حکمت والا ہے۔ تعمیر کے دوران جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام تک پہنچے جہاں آج حجر اسود ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سفید پتھر بھیجا۔ حدیث میں ہے یہ پتھر نہایت سفید تھا، اب سیاہ ہو گیا ہے۔ انسانوں کی غلطیاں اس کے سیاہ ہونے کا سبب بنی۔ جب دیواریں انسانی قد کے برابر ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے، وہ ننگے پاؤں تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا، ان کے پاؤں اس کے اندر کسی قدر دھنس گئے، پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ پتھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ جب لوگ طواف کے لیے آتے تو سیدنا ابراہیم کے پیروں کے نشانات دیکھنے کے لیے یہاں ہجوم ہو جاتا۔ اس طرح طواف کرنے والوں کو دقت کا سامنا ہوتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اس پتھر کو اس جگہ سے قدرے ہٹا کر نماز کی صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ یہ مقام بہت مقدس ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم کے قریب اس کے پیچھے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو لازماً وہاں 2 رکعت ادا کیا کرو، موقع نہ ملے تو پھر پوری مسجد حرام میں طواف سے فراغت والی 2 رکعت پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ تب نیا حکم آیا، لوگوں میں جو استطاعت رکھے اس پر اللہ کے لیے حج بیت اللہ فرض ہے، اور جو شخص جان بوجھ کر اعراض کرے تو اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ میری آواز بھلا کس کس تک پہنچے گی؟ جواب آیا آپ کے ذمہ آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ آپ عرفات کے ایک پہاڑ پر چڑھے اور آواز لگائی، لوگو بیت الحرام کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ آواز تمام انسانوں تک پہنچا دی، خواہ وہ پیدا ہوئے تھے یا نہیں۔ دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ اللہ نے بیت اللہ اور اس کے حج کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، وہ آپ کی طرف پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دور سے آئیں گے۔ اس طرح لوگ پیدل اور سوار ہو کر کثرت سے حج کے لیے آنے لگے اور یہ ویران علاقہ آباد ہونے لگا۔ یہ تھے حالات اور واقعات ابراہیم علیہ السلام کے۔ آپ نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ سے پہلے سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے وفات پائی اور ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ بعد سیدہ سارہ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں فوت ہو گئیں۔ ان دونوں کی وفات کے بعد آپ غمگین رہنے لگے۔ آخر اتنی مدت تک ساتھ رہا تھا۔ آپ خلیل الرحمن تھے، آپ پر صحیفے بھی نازل ہوئے، آپ اللہ کے بے حد شکر گزار تھے۔